بشام واقعے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت ہنگامی اجلاس، شرکا کا دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ ریاست کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردی کی جڑ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اجلاس کے شرکا کا عزم، باقی تحقیقات کے لیے ریاست کے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ دہشت گرد کارروائیوں کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے اور ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ آرمی چیف، ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دہشت گرد کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہم پوری طاقت سے دہشت گردی کم کریں گے۔ تمام غیر ملکی شہریوں بالخصوص چینی باشندوں کی سلامتی کونسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ چین نے ہر مشکل وقت اور عالمی فورم پر پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ چین پاکستان کا ازمودہ دوست ہے۔ سی پیک ملک میں معاشی ترقی کا ضامن ہے۔ سی پیک کے باعث ملک میں روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چینی باشندوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ ہم اپنے دیرینہ دوستوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاق کے وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کی زیر صدارت 5E اسپرے ورک پر عمل درآمد کے حوالے سے قائم شورنگ کمیٹی کا اجلاس۔ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہے۔ ہمیں برآمدات میں اضافے کے لیے تمام وسائل مہیا کرنا ہے۔ آئندہ 8 سالوں کے دوران ہمیں اپنی برآمدات کا حجم $30 ارب سے بڑھا کر $100 ارب تک لے جانا ہے۔ امریکہ کے پاکستان میں چینی انجینئرز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت، شہریوں کے 4 زخمی ہونے پر گہرا رنج ہے۔ ہم حملے کے متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ۔ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارمز اجلاس فیلسٹار اور ٹریننگ اینول پروجیکٹ جلد شروع ہونے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر کے بنیادی مراکز شہر کے ریمپنگ کی منظوری۔ ہیلتھ سیکٹر میں بہتری اور اصلاحات اولین ترجیح ہے۔ عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہمی ہر حال میں یقینی بنائیں گے، مریم نواز شریف۔ پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کے ممبران سے حلف لینے کا معاملہ۔ پری کین کے دلائل مکمل ہونے پر 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس عتیق شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ دہشت گرد تنظیم القاعدہ افغانستان میں دوبارہ قدم جمانے لگی۔ افغان طالبان کے اقتدار میں آتے ہی TTP اور القاعدہ جیسے دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں مل گئی۔ افغانستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دہشت گردی کا گڑھ ہونے کی وجہ سے پڑوسی ملک بھی دہشت گردی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ صہیونی فورسز نے رفح اور خان یونس میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 66 فلسطینی شہید۔ غزہ میں امداد دینے کی کوشش، بھگ دوڑ مچنے سے متعدد فلسطینی جاں بحق۔ 17 اکتوبر سے جاری صہیونی حملوں میں مجموعی طور پر 32,414 فلسطینی شہید، 75,000 زخمی۔ لداخ کو الگ ریاست بنانے کے مطالبے میں شدت۔ لداخ کو عوام کا بھارتی حکومت کے خلاف شدید احتجاج۔ کارگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیف ایپیکس باڈی کی کال پر مکمل شٹر ڈاؤن۔ اگست 2019 میں بھارتی انتہا پسند حکومتی جماعت BJP نے کشمیر کو دی گئی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ لداخ کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ سرزمین کشمیر کے فرزند اور ممتاز حریت رہنما جلیل احمد اندرابی کی شہادت کو 28 سال مکمل۔ 8 مارچ 1996 کو 5 راشٹریہ رائفلز کے میجر اوتار سنگھ نے جلیل احمد اندرابی کو تفتیش کے بارے میں جیل میں بند کیا تھا۔ 27 مارچ کو ان کی لاش سری نگر کے علاقے میں دریائے جہلم سے ملی۔ شہید جلیل احمد اندرابی کے اہل خانہ 28 سال گزرنے کے بعد بھی انصاف سے محروم ہیں۔ آج چولستان میں زراعت کی بحالی کے لیے گرین پاکستان انشینٹیو کے تحت ریمز کے زیر اقدامات۔ انشینٹیو کے ذریعے کسان کو پانی اور بجلی جیسے اہم مسائل کی فراہمی چین سے درآمد کی گئی۔ اسمارٹ ایگریکلچر مشینری متعارف گرین پاکستان انشینٹیو کا مقصد عالمی زرعی بیسٹ پریکٹس پر عمل کرتے ہوئے پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں واپس آ رہا ہے۔ پاکستان میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ICCDM کا دورہ۔ سیکورٹی اور میٹرس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ PCB حکام کو انتظامات پر بریفنگ۔ چیمپئن ٹرافی فروری مارچ 2025 پاکستان میں شیڈول ہوگا۔ اور بیل قومی غوطہ خوروں نے سعودی عرب میں سے بھی خوبصورتی کی تلاش۔ امریکی غوطہ خور ڈیوڈ کلچری اور رومانیہ کے کیڈم نے دل فریب نظاروں سے بھرپور جازان صوبے میں ڈرائیونگ کے لیے نیا مقام ڈھونڈ لیا۔ دونوں ڈرائیورز نے دلکش وادی روح اور البادی 20 میٹر کے بلند چٹانوں سے غوطہ لگایا۔